السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل اسلامک ٹویل یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا دوسرا روزہ ہے اور ہم ابھی بھی عشر رحمت کے مبارک دنوں میں داخل ہیں۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام ان دنوں میں کیا عمل فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ پروگرام 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا رمضان کا مہینہ آتا تو عبادت میں ایک عجیب نور آ جاتا، عبادت کی مصروفیات مزید بڑھ جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رمضان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی عبادت عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ قرآن پاک سے خصوصی تعلق ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ رحمت کی دعائیں، عشر رحمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ کی رحمت طلب فرماتے تھے اور عربی میں یہ دعا فرماتے تھے۔ جی ناظرین، یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے، یہ دل کی پکار تھی، آنکھوں کے آنسو تھے، اس دعا میں عاجزی کی کیفیت تھی۔ دوسرا حصہ، صحابہ اکرام کا انداز۔ صحابہ اکرام رمضان کا استقبال ایسے کرتے جیسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ مسجد سے تعلق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے زمانے میں صحابہ زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے اور بازاروں سے کم اور عبادت سے زیادہ وابستہ ہو جاتے تھے۔ ناظرین، آج کی مخلوق یعنی کہ ہم مجھ سمیت کوشش کرتے ہیں کہ بس روزہ کھلے اور بازاروں میں چلے جائیں، خریداری کریں، عید کی تیاری کریں، کپڑے لائیں، جوتے لائیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سحری بھی باہر کریں اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کئی لوگ اور سو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنے عشر رحمت کیسے گزارتے تھے۔ یہ صحابہ اکرام کے حوالے سے ہے کہ وہ اپنا عشر رحمت کیسے گزارتے تھے۔ ناظرین، مسجد کو، عبادت کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی۔ آج ہم مساجد میں صرف نماز پڑھنے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، چاہے وہ عام دنوں یا رمضان المبارک کے دنوں۔ ناظرین، ہم اگر مساجد میں بیٹھتے ہیں نماز کے بعد بھی تو آپ جانتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب تک مسجد میں انسان رہتا ہے اعتکاف کی دعا پڑھنے کے بعد، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد، تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے اعتکاف کی دعا کی۔ تو کم سے کم ہم عام دنوں میں نہ صحیح تو رمضانوں میں ہی صحیح کہ کچھ تو وقت گزاریں۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروباری ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، ریڈی مان ہوتے ہیں، تو ناظرین ان کو بھی چاہیے کہ نماز کے بعد کم سے کم 10 منٹ اس نیت کے ساتھ گزار لیں کہ ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو ترجیح دیتے تھے۔ قرآن کی محبت، ناظرین حضرت عثمان بن عطائی ایک دن مکمل قرآن پڑھ لیتے تھے، یعنی ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ کئی صحابہ پر 3 دن میں قرآن ختم کرنے کے واقعات موجود ہیں، تذکرے موجود ہیں مختلف جگہوں پر۔ سوچئے ہم رمضان کے دوسرے دن قرآن کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں۔ اب آتے ہیں سخاوت اور خیرات، یہ سب باتیں پہلے عشرے کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا. یعنی سخاوت کا یہ عمل تھا کہ آنے والا اپنی بات پوری بھی نہیں کہہ پاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو حضرت بلال حبشی کو اشارہ فرما دیتے تھے کہ جاؤ اس کا سوال پورا ہونے سے پہلے پورا کر دو. ہم آج بھی اپنا مال و دولت بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین اگر آپ کی جیب میں، یہ میں بات اپنی کہہ رہا ہوں، اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، کہ اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی ہے نا، 1 روپیہ، اور کوئی سوالی آ جائے کوئی بھی، ناظرین وہ روپیہ بھی خرچ کر دو، دے دو اس کو. اس کی طلب 1 لاکھ ہوگی، اس کی طلب 1 لاکھ ہوگی، وہ 1 لاکھ کا سوال کرنا چاہ رہا ہوگا. آپ اس کو بولو حاجی چیزیں، بھائی میرے پاس اس وقت یہ 1 روپیہ ہے، یہ آپ اپنے لیے رکھ لو. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ 1 روپیہ آپ کے لیے 1 ارب 100 کھرب بن جائے گا. تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا لوگ آپ سے 1 لاکھ کیا 10 لاکھ مانگنے بھی آئیں گے تو آپ دو گے، بشرط یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، سیرت پر عمل کر لیں. اب آتے ہیں تیسرے حصے کی جانب. تیسرے حصے میں یعنی دوسرے روزے کا عمل ہے، جسم کو تھکا دیتا ہے، سر میں ہلکا سا درد بھی محسوس ہوتا ہے، پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہی اصل امتحان ہے. صحابہ صبر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا اگر کوئی تم سے لڑے تو کہو بڑے پیار سے بھائی میرا روزہ ہے، میں روزہ دار ہوں. یہ نہیں کہ آپ اس سے لڑو. اور آپ رمضانوں میں دیکھیں اکثر و بیشتر یہ عمل آپ کو رمضان میں افطاری سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے ضرور ملے گا. ہر سگنل پہ ملے گا، ٹریفک کے ہر حصے میں ملے گا، مارکیٹ کے ہر چوراہے میں ملے گا. لڑ رہے ہوتے ہیں، جگہ نہیں دی، یہ وہ بدتمیزی، گالیاں، عجیب مغلطات کہ بس گھر پہنچنا ہے. تمہیں پتہ ہے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ نے تمہاری موت لکھی ہے. وہ گھر کے دروازے میں پہنچو گے تم مر جاؤ گے، اللہ نے لکھا ہوا ہے. تم لڑ رہا اس کو گالیاں دے رہا ہو اپنے مسلمان بھائی کو، خود بھی روزہ ہے، نہ جانے اس کا بھی روزہ ہے یا نہیں ہے، تمہارا تو روزہ ہے کم سے کم. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، روزے کے لیے بہت سے اشارے ہیں. یعنی روزہ صرف کھانے پینے میں رکنے کا نام نہیں ہے، یہ غصے سے رکنے کا بھی نام ہے، جھوٹ سے رکنے کا بھی نام ہے. اللہ تعالی ہمیں اشر رحمت کی برکتیں عطا فرمائے. پروگرام چلتے رہیں گے اسی طرح انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ دیکھتے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں. کوشش کریں گے 1 آدھ دن میں ہم اپنے پروگرام کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہتر کر لیں. ابھی کیونکہ ٹائمنگ بہتر نہیں ہو پا رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام فجر کے ٹائم اپلوڈ ہو جائے تاکہ آپ دن میں کافی لوگ اس کو دیکھیں اور فائدہ اٹھائیں. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا کریں. ہم سب مسلمانوں کو اللہ ایمان کی سلامتی کی آسانی کی موت عطا فرمائے. سینٹرل اسلامک 12 چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو اگر پسند ہو دوستوں کے سوشل میڈیا لنک پر ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.